ایک جنگل کے دل میں، جہاں چاند کی روشنی رقص کرتی تھی اور سرگوشیوں کے راز چھوڑتی تھی، وہاں ایک پوشیدہ کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اندر عالیہ نامی ایک شہزادی سوئی ہوئی تھی۔ عالیہ کے سنہری بال سورج کی روشنی کی طرح جھلس رہے تھے اور اس کا گاؤن کھلتے گلابوں کا رنگ اس کے نیچے پنکھڑیوں کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے گھل مل رہے تھے۔ درختوں پر پرندے گانے گا رہے تھے، جبکہ ایک متجسس خرگوش قریب سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ شہزادی کو سوئے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن شہزادی کی نیند کوئی معمولی نیند نہیں تھی۔ عالیہ کے خواب شہزادی عالیہ کے خواب دوسری دنیا کے دروازے تھے، جسے جب اس نے آنکھیں بند کیں تو وہ ایک الگ ہی دنیا میں کھڑی تھی، جہاں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ ایک جادوئی دنیا میں آ گئی ہو۔ شہزادی کے گلے میں ایک جادوئی لاکٹ تھا جو چاند کے ٹکڑوں سے بنا ہوا تھا۔ وہ جادوئی تھا اور خواب دیکھنے میں شہزادی کی مدد کرتا تھا۔ بہت سے شہزادے آئے، انہوں نے شہزادی کو بوسہ دیا اور چلے گئے، لیکن شہزادی کی نیند نہیں کھلی، کیونکہ ان کی محبت اصلی نہیں تھی۔ لاکٹ سب محسوس کرتا رہا لیکن کچھ بھی حرکت نہ کی، چپ رہا، کوئی جادو نہ کیا۔ ایک دن خرگوش اتفاقیہ طور پر لاکٹ سے ٹکرا گیا۔ چاند کا پتھر جو کہ خاموش پڑا تھا، بجھا ہوا تھا، اچانک سے جگمگانے لگا اور ایک پھڑپڑاہٹ سے شہزادی کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے خرگوش کی طرف دیکھا جو کہ پلکیں جھپکا گیا۔ شہزادی نے پوچھا، کیا تم نے مجھے جگایا؟ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ خرگوش نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو شاید۔ شہزادی ہنس پڑی، اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ شہزادی کو احساس ہوا کہ یہ بوسہ محبت کا بوسہ نہیں تھا، بلکہ یہ کچھ الگ ہی احساس تھا۔ اس نے خرگوش کی طرف دیکھا جو کہ اب اس کی طرف کھل کے دیکھ رہا تھا۔ اب جاگتے ہوئے شہزادی عالیہ نے دوبارہ جنگل کی کھوج کی۔ جنگل میں سفر کرتے ہوئے اس نے ایک سفید ہرن کا بچہ دیکھا جس سے اس نے دوستی کی اور چاند کی کرنوں کے ساتھ ڈانس کیا۔ لاکٹ جو کہ جادوئی تھا اب ایک تتلی بن گئی تھی اور جو اس کے ساتھ اڑ رہی تھی اور اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ جیسے جیسے موسم بدلتے گئے، شہزادی عالیہ جنگل میں رہتی گئی اور بڑی ہوتی گئی۔ بڑی ہوتی گئی اب اسے محسوس ہونے لگا کہ اسے لاکٹ کی دنیا سے باہر جانا چاہیے، باہر کی دنیا میں قدم رکھنا چاہیے اور دوسری دنیا میں قدم، اور اس نے خرگوش کو اپنے ساتھ رکھا اور دوسری دنیا میں سفر شروع کر دیا۔ اسی طرح قارئین، اگر آپ کبھی جنگل کے پاس سے گزریں تو ایک شہزادی کی ہنسی کو محسوس کریں جو کہ ایک بار سوئی تھی جنگل میں، کیونکہ اپنی بیداری کے بعد اس نے محسوس کیا کہ بعض اوقات سب سے زیادہ جادوئی موڑ شہزادے کے بوسے میں نہیں ہوتا، بلکہ سب سے چھوٹے، انتہائی غیر متوقع لمحات میں ہوتا ہے، جو کہ اسے خرگوش کے ذریعے ملا تھا اور پھر سے خرگوش اس کا ساتھی بن گیا۔